حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ٹانگ مبارک میں ایک دن تیر پہ وسط ہو گیا، تیر لگ گیا۔ لوگوں نے تیر کو نکالنا چاہا تو درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر بعد نکالنا، مجھے ابھی درد ہو رہی ہے، زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب لوگ تیر نکالنا چاہتے تھے تو یہی جواب ملتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد نکالنا، مجھے زیادہ درد ہو رہی، زیادہ تکلیف ہو رہی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ ہے نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب سجدے میں گئے تو لوگوں نے زور سے تیر کھینچا، باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کوئی رو رہا تھا، کوئی پریشان حال تھا۔ آپ نے فرمایا میاں کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو، تیر نکالنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضرت نہیں، تیر تو ہم نے نکال ہی لیا ہے، ہائے تیر تو ہم نے نکال ہی لیا ہے۔ اتنا عشق تھا نماز کے ساتھ، اتنی محبت نماز کے ساتھ۔ جب آپ سجدے میں گئے تو بھول گئے اپنوں کو، بھول گئے پرایوں کو، بھول گئے دنیا کو، دنیا بھول گئی، درد بھول گیا، تیر بھول گئے، تکلیفیں بھول گئیں، نماز میں اس طرح فنا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے تیر کھینچا، آپ کو پرواہ بھی نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جوانو، تمہارا تن تو مسجد میں ہوتا ہے، من دوستوں کے پاس ہوتا ہے۔ تمہارا جسم تو مسجد میں ہوتا ہے، تمہاری سوچیں دوستوں کے پاس ہوتی ہیں، تمہارے رجحان کاروبار کی طرف ہوتے ہیں۔ آئے کسی لیے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میاں نماز پڑھا کر۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس بندے کے اندر نماز ہے اس کے اندر سب کچھ ہے، جس کے اندر نماز نہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اے بے نمازی نوجوان، نماز تو وہ لاڈلی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ آج اگر کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر، اور جی میں انشاءاللہ نماز پڑھا کر، تو آگے جواب ملتا ہے شاہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، آج نماز نہیں پڑھتا کل سے نماز پڑھوں گا۔ اور نادان تیرے کپڑے پاک بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا۔ اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لے، وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا، وہ تیرا من بھی پاک کر دے گا۔ آج اگر کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر تو کہتا ہے شاہ جی 2 سال رہ گئے ہیں میری ریٹائرمنٹ کو، اس کے بعد میں نماز شروع کر دوں گا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی ملکیت میں ایک سانس بھی نہیں، جو ایک سانس کا مالک بھی نہیں ہے۔ کتنی لمبی ٹائم ٹیبل دے رہا ہے شاہ جی 2 سال کے بعد میری ریٹائرمنٹ ہوگی، اس کے بعد میں نماز شروع کر دوں گا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ میاں اللہ جب خفا ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ وہ مجھے اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن، حسین کی تلوار چل رہی ہے۔
میرے پیر حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب علی المرتضیٰ شیر خدا کا خون حسین کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، اس لیے اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک حسین کی تلوار رک گئی، اچانک حسین کی تلوار رک گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے تلوار رک گئی۔ یزیدیوں میں بے چینی پھیل گئی کہ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار کیسے رک گئی؟ اے حسین ابن علی، آگے دشمن کھڑا ہے، پیچھے دشمن کھڑا ہے، دائیں دشمن بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار رک کیوں گئی؟ فرمایا اس لیے کہ نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، تلوار اس لیے رکی ہے۔ اے حسین بھوکا ہے، نماز نہیں چھوڑی، تم کھا پی کے نماز چھوڑ دیتے۔ حسین پیاسا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی، تم ٹھنڈا پانی پی کے نماز چھوڑ دیتے۔ اور نادانو، نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ حسین کیسے ہوں گے؟ میاں حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں۔